آج بھی آپ کے لیے وظیفہ ہی لے کر آیا ہوں۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے، ان ماں باپ کے لیے ہے جن کی اولاد نافرمان ہے، یعنی بیٹی کا رشتہ کیا، ماں باپ چاہتے ہیں، بیٹی نہیں مانتی یا آپ کا بیٹا نہیں مانتا، آپ چاہتے ہیں اس کا رشتہ یہاں ہو لیکن وہ چاہتے ہیں ہمارا یہاں نہیں وہاں ہو۔ ایسی صورت میں اپنی اولاد کو منانے کے لیے یہ وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی بفضل خدا ایک ہی رات کا وظیفہ ہے۔ صبح آپ اٹھیں گے تو آپ کی اولاد، آپ کی بیٹی یا آپ کا بیٹا جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی ماننے کو تیار ہوگا۔ کہتے ہیں لڑکے نے رشتہ مانگا لیکن لڑکی کے ماں باپ دوسرے بہن بھائیوں نے ہاں کر دی، لڑکی نہیں مان رہی، تو اس صورت میں بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ لڑکا خود کر سکتا ہے، لڑکی چاہے تو لڑکی کر سکتی ہے، بہت ہی آسان ہے، ایک رات کا عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالی صبح ہوتے ہی 100% یقینی بات ہے عمل ہو جائے، کام ہو جائے۔ تو اس میں کیا چاہیے؟ ایک کمرہ گھر کا خالی، اس کو صاف ستھرا کریں، اس کے درمیان میں قبلہ رخ کر کے جا نماز مصلی بچھا لیں۔ نماز عشاء کے بعد بروز جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات، عشاء کے بعد جمعہ اور جمعرات کی درمیانی شام، یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ لیکن اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے کام دن کو شروع کر دینا ہے۔ دن کو آپ نے کیسے کرنا ہے کہ 1.25 کلو آٹا، 1250 گرام آپ نے وزن کر کے 1250 گرام آپ نے وزن کر کے تول کے آٹا لے لینا ہے۔ اس آٹے کو ایسے گوندھ لیں جیسے آپ روٹی پکانے کے لیے گوندا کرتے ہیں۔ وہ جب گوندھ لیں گے اس کو تھوڑا سخت رکھیں، اس کی جتنی باریک سے باریک گولی بنا سکتے ہیں کوشش کریں کہ تسبیح کے دانے کے برابر گولی بن جائے۔ بڑی نہ کوشش کریں تسبیح کا جتنا دانہ ہوتا ہے اتنی گولی بن جائے۔ وہ اپنے 1.25 کلو آٹے کی جتنی بھی بن جائیں وہ اپنے گولیاں بنا لینی، گولیاں بن گئی۔ یہ آپ نے کام دن کو باوضو ہو کے کر لینا ہے، کسی کھلے برتن میں وہ رکھ لیں۔ جب آپ نے عمل کرنا ہے یا نماز عشاء پڑھ لی، عشاء کے بعد بیٹھ جائیں، 2 برتن اپنے سامنے رکھ لیں۔ ایک برتن وہ جس میں آپ نے وہ آٹے کی گولیاں رکھی، دوسرا برتن خالی۔ اچھا، وہ آٹے کی گولی ایک اٹھائیں، اس کو اپنے سیدھے ہاتھ پہ رکھیں یا اس کو ایسے پکڑ لیں، پکڑ کر اس پر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ الصمد، بسم اللہ اللہ الصمد، بسم اللہ اللہ الصمد۔ ایک گولی پہ ایک بار ہی پڑھنا ہے، اس کو خالی برتن میں رکھ دیں، پھر دوسری گولی اٹھائیں، دوسری گولی پر پڑھیں بسم اللہ اللہ الصمد، رکھتے جائیں، بسم اللہ اللہ الصمد، رکھتے جائیں، بسم اللہ اللہ الصمد، رکھتے جائیں۔ ایک ایک گولی اٹھائیں، ایک گولی پر ایک بار ہی پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ الصمد، بسم اللہ اللہ الصمد۔ جب آپ ساری گولیوں پر پڑھ لیں، ساری گولیوں کو اٹھائیں، اپنے سامنے رکھ لیں۔ اب اس پر آپ نے 11 بار درود ابراہیمی، سب پر ہاتھ سیدھا گولیوں کے اوپر رکھ دینا ہے۔ ان گولیوں کو اتنا مغرب سے پہلے بنا لیں کہ کم از کم وہ آپ کے وظیفے کے ٹائم پر تک خشک ہو جائیں۔ آپ جب ان کے اوپر ہاتھ رکھیں تو وہ خراب نہ ہوں۔ اچھا، آپ نے ان کو سامنے رکھ کے آپ نے 11 بار پڑھنا ہے درود ابراہیمی، 11 بار آیت الکرسی، 11 بار سورہ فلق، 11 بار سورہ ناس، جو کہ دونوں آخری صورتیں ہیں، ناس اور فلق قرآن مجید کی دونوں آخری صورتیں ہیں،
اور 100 بار آپ نے پڑھنی ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 100 بار پڑھنی ہے آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 پڑھ کر پھر آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ان گولیوں کو سامنے ہی رکھ کر ہاتھ آپ نے دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور اللہ جل جلالہ کی پاک بارگاہ میں اپنی حاجت بتانی ہے کہ یا اللہ میری یہ حاجت ہے، اس کے لیے میں نے یہ محنت کی ہے، اس کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے، میرا یہ عمل، میری یہ محنت اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما، اگر کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے پڑھنے میں تو اس کو معاف فرما۔ جب آپ کو اتنی دیر دعا مانگیں کوشش کریں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی آ جائیں۔ جب آپ دعا مانگ لیں گے ان گولیوں کو اٹھائیں۔ اگر آپ کے گھر کے قریب کوئی نہر ہے، دریا ہے، تو کوشش کریں کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے یہ ضروری نہیں ہے کہ عمل لڑکی نے کیا ہے تو لڑکی ہی گولیاں پانی کے حوالے کر کے آئے گی، نہیں، کسی کو بھی گھر کے کسی اور فرد کو دے دیں۔ بہتر ہے اگر آپ خود کرتے ہیں، عمل کرنے والا لے کر جاتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن ایک لڑکی ہے تو وہ تو نہیں جائے گی، وہ کسی کو دے سکتی ہے۔ لڑکا ہے تو وہ خود کوشش کرے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے ان گولیوں کو نہر میں ڈال کر واپس آ جائے۔ اور جب تک اس بات کا دھیان رکھیں، جب تک آپ نے جیسے ہی نماز عشاء کے بعد وظیفے کو شروع کرنا ہے، اس شخص کا جس کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں اس کو اپنے تصور میں رکھنا ہے، کسی لمحے اس کی تصویر اپنے دماغ سے نہ نکلنے دیں۔ ہاں، اگر آپ کو شک ہے کہ میں اس کو تصور میں نہیں رکھ سکتا، میرے خیال آگے پیچھے چلے جائیں گے، تو اس حالت میں آپ اس کی تصویر کو سامنے رکھ سکتے ہیں۔ عمل کرتے رہیں، تصویر کو سامنے رکھ کے کرتے رہیں، لیکن جب دعا مانگنی ہے اس وقت تصویر کو سائڈ پہ رکھ دیں۔ جب آپ نے نماز عشاء بھی پڑھنی ہے تب بھی تصویر سامنے نہ ہو، کیونکہ تصویر سامنے نماز نہیں ہوتی۔ جب آپ نے دعا مانگنی ہے تب بھی تصویر سامنے نہ ہو۔ جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے اس وقت تصویر آپ کے سامنے ہو۔ اگر آپ تصور میں نہیں رکھ سکتے، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ والدین، وہ بھائی، وہ لوگ، وہ دوست جو ایسے معاملات سے پریشان ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ کہیں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں، آپ اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر ایک رات کا یہ وظیفہ ہے، ایک رات کی نیت سے کرنا ہے، دوسری بار کرنے کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں، پہلی ہی رات میں جب آپ گولیاں نہر میں ڈال کر آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو آپ کا مقصد ہے وہ شخص اپنے گھر میں ہے، جب آپ اس کے سامنے جائیں گے تو وہ مانا ہوا ہوگا